سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان سپورٹرز میں سے ہوں جنہوں نے آپ کو بڑے ہی دل سے ووٹ دیا ہے فار اے بیٹر چینج. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ معاشی اعداد و شمار دیکھے جائیں تو وہ حوصلہ افزا بھی ہیں اور دن بہ دن بہتر بھی ہو رہے ہیں، لیکن مسائل تب حل ہوں گے جب عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور مہنگائی ختم ہوگی. تو کیا آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف ملے گا؟ مسٹر پرائم منسٹر صاحب، اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ عام آدمی کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ وہ اس مہنگائی سے قابو پا سکے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس زبیر بل کی ایک سوال پوچھا کرو کیونکہ اس کا جواب لمبا ہوتا ہے اور لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. تو ذرا میں آپ کا یہی بہت بڑا سوال ہے آپ کا جو پہلا ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس پھر آپ نیچے آتے ہیں، پھر آپ سیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کیا میں نے غلطی کی، محنت کرتے ہیں، پھر انسان اوپر جاتا ہے. جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے. یہ زندگی کا سائیکل ہے. تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی، یہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو 2018 میں ملے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے. نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل، یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیفیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا، بیرونی بھی اندرونی بھی، اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی، تو اس کے اندر جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لے جانا پڑا، یہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا. دیکھیں نا، ایک گھر ہے، میرے پر قرضے چڑھ جاتے ہیں، میں اپنے قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں، کبھی کوئی بجلی کا بل مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی اسکول فیس مانگنے آ رہا ہے، تو میں نے وہ قرضے بھی دینے ہیں. اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے. تو کیا کروں گا میں اپنے خرچے کم کروں گا. میں بچوں کو اچھے مہنگے اسکول سے دوسرے اسکول میں لے کے آؤں گا جس میں کم فیس ہے. میں گوشت کی جگہ، تو میں نے وہ قرضے بھی دینے ہیں. اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے. تو کیا کروں گا میں اپنے خرچے کم کروں گا. میں بچوں کو اچھے مہنگے اسکول سے دوسرے اسکول میں لے کے آؤں گا جس میں کم فیس ہے. میں گوشت کی جگہ دال کھانا شروع کر دوں گا. مجھے خرچے تو کم کرنے ہیں نا، کیونکہ میں نے قرضے دینے ہیں. تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی، مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے. تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا. جب ایک ملک بینکرپٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ، یعنی کوئی بھی اس امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ 4% کے قریب، تقریباً 4% گروتھ ریٹ ہوگی. اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ 4 سے اور اوپر 4.5% پہ بھی پہنچ جائے گا، اس سے بھی اوپر جا سکے. تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پہ سوچ رہے تھے، اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم. اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے. تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں. 2 ہی مشکلیں ہیں، ایک مہنگائی ہے، دوسری بے روزگاری ہے. یہ 2 مشکل ہیں نا سب سے زیادہ. تو جیسے جیسے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، یعنی کہ جب اکانومی کے پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے، کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے، جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو 55% گاڑیوں کا سیل، ٹریکٹروں کا 60% مزید سیل بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلوں کی، جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے.
تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہے, غربت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آ گیا. وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا, دوسرا سوال, کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے, اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے, انہیں پتہ تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں, پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں NRO دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے, تو اگر آپ NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور پھر فوج کو, پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو. کہتے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, کوئی ثبوت بھی نہیں دیا. ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں, تو ہم نے 4 حلقوں کے باقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو چنے تھے. تو وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی, کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نااہل ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلط, آپ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں. انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے, انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد کلیم بات کر رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. جی بات کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو تو پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, یہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا سر, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. میرا بھی ایک ایشو ہے سر, یہاں اسلام آباد میں سر ایک فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سر, میں اس کا 2005 سے ممبر ہوں سر. میں نے ساری پیمنٹ جمع کروا دی ہوئی ہے, لیکن یہ سوسائٹی نے ابھی تک مجھے پلاٹ نہیں دیا. 2012 میں سر انہوں نے مجھے الاٹمنٹ ایشو کی, اس کا آگے پلاٹ ہی نہیں تھا. پھر 2017 میں انہوں نے دی مجھے الاٹمنٹ, آگے زمین نہیں تھی سر. میں DC اسلام آباد سے کئی دفعہ مل چکا ہوں, چیئرمین CDA سے مل چکا ہوں سر. انہوں نے لاسٹ ایئر پھر مجھے الاٹمنٹ ایشو کی ہے, وہاں گئے ہیں تو وہاں زمین ہی نہیں ہے سر. اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سر, ریٹائرمنٹ پہ پہنچ چکا ہوں, میرے تو رہنے کے لیے اب کوئی چھت بھی نہیں ہے. جی میں پہلے تو کہوں کہ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ ایک کام کرنے لگے ہیں. ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ اتنی زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں ان میں سے کون سی لیگل ہیں. یہ سب ویب سائٹ کے اوپر آئے گی تاکہ لوگوں سے دھوکہ نہ ہو. پہلے تو پتہ چلے لیگل سوسائٹی کون سی ہے, ان کے اوپر پوری چیزیں, پھر ہم کن کنڈیشنز پہ لیگل بنے گی, وہ اگر وہ کنڈیشنز میٹ نہیں کرتی تو اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا. پھر ان میں سے اور جو مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں, کئی ایلیگل ہیں وہ بند کر دیں گے, جو کہ ابھی کام ہی تھوڑا سا شروع ہوا ہے. کئی سوسائٹیز ایلیگل بن گئی ہیں لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پلاٹ بیچ دیے ہیں کہ وہ اب لوگ وہاں رہنا شروع کر دیے ہیں. تو اس کے لیے ایک اور نظام لے کے آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, جسٹس عظمت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کے نیچے ہم نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے جو باقاعدہ کیٹیگرائز کر رہی ہے. تو آگے سے تاکہ یہ جو حالات نہ ہوں کہ لوگوں کی زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ان کے پاس پلاٹس نہیں ہوتے اور پھر پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اب اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. جو جہاں تک آپ کا ایشو ہے میں نے یہاں نوٹ کروا دیا ہے ہمارے ملٹری سیکٹری کو, اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو رسپانس دیں گے بعد میں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل آباد سے ڈاکٹر محمد سعید اختر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس سلسلے میں 3 مسائل کی نشاندہی کروں گا. 2 مسائل تو 20ویں صدی کے وقت سے نوآبادیاتی طاقتوں کے پیدا کرتا ہے. ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے. یہ بات قابل اطمینان ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے, مگر جناب وزیر اعظم اب آگے کیا ہوگا؟ صہیونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے غصب شدہ حقوق کو مستقل طور پر کیسے بحال کرایا جا سکتا ہے, اور پاکستان فلسطینیوں کی قومی تحریک کی مستقل کامیابی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ کشمیر ہے. یہ ریجنل کوآپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی.
जनाब वजीर आजम अगर वो वापस नहीं लेता तो फिर पाकिस्तान की सिफारतकारी क्या होगी? क्या हम इतने बड़े हमसाये से मुंह मोड़ के बैठे रहेंगे जबकि कहा यह जाता है कि वी कैन चेंज फ्रेंड नॉट नेबर? जी, पहले तो मैं कश्मीर के ऊपर बात कर दूँ। लेकिन मसला कश्मीर का इस वक्त ये है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारी हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों, एक तरफ हमारे पास चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो 1 अरब से ज़्यादा आबादी है वो बड़ी मार्केट है, हमारी तिजारत शुरू हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, तो ये तो सारी दुनिया में ये साबित हो चुका है। जब यूरोपियन यूनियन बनी थी, मेरे सामने, मैं तब यूनिवर्सिटी में था जब ये बनी थी इंग्लैंड में, यानी यूरोप में, तो सबको फ़ायदा हुआ था। जब तिजारत बढ़ती है तो सारों को फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, जो मैंने पहले दिन ही इक़्तिदार में आके पूरी कोशिश की कि हमारे इनसे हिंदुस्तान से ताल्लुकात हों, और हमारा एक ही मसला है कश्मीर का जो कि हम बातचीत से हल करें। लेकिन जो अब सिचुएशन है, अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। इसका मतलब हमने उनको यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी, इसका मतलब कि हम उस सब को नज़रअंदाज कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तिजारत बेहतर होगी, लेकिन उसका सारा खून ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है वो उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तिजारत बेहतर हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाएं, फिर बिल्कुल हो सकती है बात, और फिर हम कश्मीर का मसला एक रोड मैप भी ला सकते हैं और हल कर सकते हैं। अब आगे जाइए फ़लस्तीन। बिल्कुल फ़लस्तीन का वही मसला है जो कश्मीर का है। वहाँ भी एक ऑक्यूपेशन है, वहाँ भी उनकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। उधर वो अभी कश्मीर में शुरू हुआ है जो कि उनकी आबादी की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, यानी कि बाहर से लोगों को सेटल कर रहे हैं कश्मीर में लाके हिंदुस्तान। उसी तरह जो फ़लस्तीन था उसको वो थोड़ा सा रह गया है, बाकी सारों के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा करके और अपने लोग सेटल कर दिए। अब मैं आपको सीधा बता दूँ कि कश्मीर का फ़लस्तीन का मसला क्या है। उसका ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये फोर्स से, ये सिक्योरिटी उनको जुल्म करके, उनको खौफज़दा करके, उनको डरा के, भाई इसी तरह ये चल सकता है। और वो होगा क्या, वो थोड़ी देर के लिए उनके पास इतनी ताकतवर फ़ौज है कि वो दब जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद वो खड़े हो जाएंगे। और ये साइकिल चलता रहेगा। हल नहीं है ये मसलों का। ये बस एक जुल्म का निज़ाम वो समझते हैं कि वो इतना जुल्म करेंगे कि वो चुप करके ग़ुलाम बन जाएंगे। सबको पता है ये सलूशन नहीं है। सलूशन 2 हैं। या तो ये फिर उनको जिस तरह मुसलमान और यहूदियों को आज से 500-600 साल पहले स्पेन से सबको निकाल दिया था, एथनिकली क्लेंस कर दिया था, या तो ये वो करेंगे वो जो सारी दुनिया देख रही है, और वो आ गई दुनिया, पहली दफ़ा उसमें शऊर पैदा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। अमेरिका जैसी जगह पे अब पहली दफ़ा लोग शुरू हो गए कि फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, जो कभी पहले मगरब में ऐसा नहीं कहा जाता था। तो वो तो हो नहीं सकता। और या फिर उनको अब एक 2 स्टेट सलूशन, यानी उनको एक मुनसिफाना, उनको अपना फ़लस्तीनियों को अपना घर देना पड़ेगा। और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया में भी और जो दुनिया में अब शऊर और जो जिस तरह की मूवमेंट चल पड़ी है, मेरे ख़्याल में अब आप देखेंगे कि ये मूवमेंट जाएगी एक फ़लस्तीनियों को उनको सेटलमेंट के लिए, 2 स्टेट सलूशन। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। नंबर है 0519224900। प्रोग्राम के अगले कॉल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं वाहिद पाकिस्तानियों मदीन सिंध से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मुझे आज तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हम पसमंदा गरीब लोगों की आवाज़, प्यासे लोगों की आवाज़ आपके यहाँ पहुँचाई। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हमारा जो दर्द है उसके मसले का हल आपके यहाँ से निकलेगा।
प्राइम मिनिस्टर साहब, हम यहाँ पे कदीम के लोग प्यासे मर रहे हैं। इरिगेशन का निजाम यहाँ पे जो हमारे सिंध का है ये बिल्कुल करप्ट है, जिसकी वजह से पानी की मुल्काना तकसीम नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब, एक और के सिंध में बहुत ताकतवर लोग रहते हैं और जो गरीबों का, हम जैसे गरीबों का खून चूस के सिंध को रेगिस्तान बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें सिंध हुकूमत से बोला जाता है कि पानी वफाक से नहीं आ रहा, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, दिल्ली इलेक्शन, जिसमें 2 दिन पहले वजीर जो आबादी का मिनिस्टर है उसने और डायरेक्टर सीधा ने 19 नए जियोस का ऑर्डर किया है, और हमें कहा जाता है कि हमारे पास पानी नहीं है। हम आपसे ये अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि केंद्र के पानी पे रेंजर्स को तैनात किया जाए। जी, पानी का जो मसला है। पानी का अच्छा अच्छा जी, मैंने बल्कि एक सिंध के एमपी की तकरीर भी सुनी है सिंध असेंबली के अंदर। देखें, 2 मसले हैं। एक मसला कि सारे पाकिस्तान में पानी का मसला, मैं उसके ऊपर तो आपको इस वक्त अपनी कौम को इस चीज़ की एक चीज़ वाज़े करता हूँ कि 10 डैम्स इंशाल्लाह हम बना रहे हैं जो शुरू हुए हैं अगले 10 सालों तक। यानी हम वो जो कि पाकिस्तान को 50 साल पहले काम करना चाहिए था, वो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आपको करके दिखाएगी। क्योंकि डैम्स इसलिए चाहिए कि पानी को रोकना है, रेजर्वॉयर्स बनाने हैं। हमें रेजर्वॉयर्स बहुत पहले बनाने चाहिए थे, क्योंकि जैसे जैसे आबादी भी बढ़ रही है और कई तरह ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी भी कम हो रहा है, तो जो पानी सूबों का हिस्सा है उस सारों में कमी आ रही है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि पहले डैम्स बनाएं और फिर सूबों के अंदर मुनसिफाना तकसीम की जाए। अभी तक मुझे हैरत ये है कि टेलीमेट्री सिस्टम, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे पता चल जाता है कि किस सूबे को कितना पानी जा रहा है। वो टेलीमेट्री सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। अब हम वो उसके ऊपर पूरी खर्चा कर रहे हैं और ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंशाल्लाह ये थोड़ी देर के ऊपर सारी जगह पे लग जाएगा। तो पहले चीज़ तो एक पानी के अंदर इजाफा, रेजर्वॉयर्स बना के। अगर रेजर्वॉयर्स नहीं बनते, पानी में इजाफा नहीं होगा और आगे मज़ीद पानी का शदीद प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा कि जब वो पानी आ जाए तो फिर मुनसिफाना तकसीम हो, यानी सारे सूबे समझें कि हमें जो हमारा शेयर है वो मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो कि सूबों के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, क्योंकि जो बेचारा कमज़ोर और गरीब है, किसान है, उसके पास पानी नहीं पहुंचता, उसका पानी चोरी हो जाता है। और जो मैंने अभी सिंध असेंबली में सुना था, एक रूलिंग पार्टी के, पीपल्स पार्टी के एमपी ने, तो उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ जो ताकतवर है वो अपनी ज़मीन में पानी ले जाता है और बेचारा जो कमज़ोर है उसकी ज़मीनें खुश्क रहती हैं। तो इसके ऊपर भी एक हम बात करेंगे कि इसके ऊपर क्या सिस्टम है। अपने जो हमारे नीचे सूबे हैं उनके अंदर तो हम ये इन्फोर्स करेंगे, लेकिन सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि जो कमज़ोर हैं बेचारे, इनका काम है उनको पानी पहुँचाना। और इंशाल्लाह देखेंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ी रेंजर्स की, जो कि उसने मांगी थी, जो एमपी हैं जिन्होंने तकरीर की असेंबली में, हम रेंजर्स भी प्रोवाइड करेंगे। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम हामिद सईद है जी, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी। जी 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 हामिद जी अस्सलाम वालेकुम सर। प्राइम मिनिस्टर। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम ठीक सलाम। है, खैरियत है सर? जी अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जल्दी करूंगा। फैसल जवेद साहब से रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी ना काटिएगा। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि SL3 जो रिंग रोड है उसका सर क्या फ्यूचर है, कब तक ये आपकी गवर्नमेंट जो है उसको बना देगी? तीसरा मेरा सर, आपने पहला ही क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में जवाब दिया था कि जो सोसाइटीज हैं इनलीगल, उनके बारे में आप कोई एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सर मसला ये है कि हर गवर्नमेंट ये कह देती है लेकिन एक्शन नहीं लेती सर। क्योंकि होता ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनको 4-5 साल बाद पाकिस्तान आते हैं तो पैसा उनका बिल्कुल डूबा होता है सर। तो
کوئی پتہ لگتا ہے جی سوسائٹی نہیں ہے. لیکن سر جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر اس کو ایک لا بنائیں پلیز, ایک ریکویسٹ ہے, تاکہ کوئی بھی ایک ایوریج آدمی, ایک جو بندہ پینشن لے کے باہر آتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے, اس کو اگلے سال پتہ لگتا ہے جی کہ وہ سوسائٹی پلاٹ ہی نہیں دے رہی. یہ بالکل, یہ جو آپ کی سوسائٹی, میں آپ کو کہا کہ اس کی 5 مہینے سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی, اور رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں, اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی سوسائٹی جو ایلیگلز کو کون سی ہم نے بند کرنی ہے, کون سی جدھر اتنے زیادہ گھر بن گئے ہیں ایلیگلی, لیکن ان کو بجائے بند کرنے کے سوسائٹی والوں کو فائن کر کے اور پھر ان کو ریگولرائز کریں, اور پھر آگے سے ایسے لاز ہوں کہ کسی نے بھی ایلیگل سوسائٹی بنائی اس کو سیدھے اس کو کرمنل افینس کریں تاکہ وہ جیل میں جائے, کیونکہ وہ لوٹتا ہے بیچارے لوگ, اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو انویسٹ ہی کرتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے پیسہ کما کے اور یہاں گھر بنانا. رنگ روڈ کی میں بات, آپ لاہور یا پنڈی رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے؟ پنڈی. اچھا, پنڈی رنگ روڈ میں ذرا آپ کو بتاؤں, پہلے تو پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے, اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا, کیونکہ سارا پنڈی سے ٹریفک باہر چلا جاتا ہے, اور وہ پنڈی کے اندر بھی پھر ڈیولپمنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے, پنڈی کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنے. اب مسئلہ یہ آیا کہ مجھے انفارمیشن ملی, اور مجھے انفارمیشن کیونکہ 22 سال سے پالیٹکس, اقتدار میں آنے سے 22 سال میں پالیٹکس تھا, تو میرے ورکرز ہیں ہر جگہ, لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ, تو کسی نے مجھے انفارمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں, اور دوسرا طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں, اور دوسرا اس کی جو الائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس کو وہ سیدھی, ہمیشہ موٹر وے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ اس میں زگزگ کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں, پھر وہ زیادہ براڈ سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی, فیکٹ فائنڈنگ جو مشن جو انکوائری تھی اس میں پتہ چلا واقعی یہ ہے. اب ایک پورا ایک طاقتور ٹیم اینٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور اس کا سارا 2 ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزلٹ آ جائے گا, اور پھر ہم ایکشن لیں گے. لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں, وہ جو سیدھی لائن تھی بجائے اتنا لمبا جو 20-26 کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو, اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے, اور یہ ہم فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں. جی اگلے کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد ارشد بات کر رہا ہوں راولپنڈی. جی امید ہے خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. جی شکریہ. 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی, حکومت آئی تو وہاں کی عوام کو کافی امیدیں آپ سے وابستہ ہو گئی کہ آپ لیڈرشپ کے اندر 5 ایئرز پاکستان کافی ترقی کرے گا. تو انشاءاللہ میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ آپ اپنے وعدوں پر پورے اتریں گے. خان صاحب میرا سوال الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے ہے. جو آپ نے اسمبلی میں بل لے کیا ہے اس پہ اپوزیشن کا کوئی رد عمل مثبت نظر نہیں آ رہا, تو کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ ہاؤس میں یہ بل منظور کروا لیں گے اور نیکسٹ الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات پوری ہو جائیں گے, امپلیمنٹ ہو جائیں گے؟ ریفارمز اگلے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ جی وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی سے اپنی جو ہاں جی میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں میری کوئی والد پولیٹکس میں نہیں تھی, میں کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی, تو میں تو پولیٹکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ. تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسیس سے گزرا ہوں, اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ایسا تجربہ مل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اسٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو اسکول کی کرکٹ سے, پھر کلب کی کرکٹ سے, پھر فرسٹ کلاس کرکٹ, پھر ٹیسٹ کرکٹ, وہ سارا وقت آپ کو نئے چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. تو اس طرح اکیلا شروع کیا, پہلی الیکشن میں 0 سیٹس, پھر دوسری الیکشن میں 1 سیٹ, پھر وہ جو پروسیس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے. جو اسٹرگل ہے وہ اصل میں
جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا. اس لیے جو بادشاہت ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے, کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو آتا ہے. بادشاہ میں جی میرا باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا یا شہزادہ بن گیا, تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسیس سے جو کہ ایک سٹرگل کے ذریعے آتا ہے. تو دیکھیں یہ جو اس وقت اپوزیشن پھر یہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, پھر جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے ہماری, ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں, اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال, تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے. لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے. یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کسی نظریے کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں. جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں کہ وہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں, جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلے اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے. جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لنڈن میں, کیونکہ میں لنڈن جانتا ہوں, جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا, اور برطانیہ کی سالانہ آمدنی 50 گنا پاکستان سے زیادہ ہے. ان کی 30% ہماری آبادی ہے اور 50 گنا زیادہ ان کی سالانہ آمدنی ہے. ان کا پرائم منسٹر یہ رہن سہن میں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں. تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی, کہ ان کی چوریاں بچانے کے لیے, ان کو این آر او دلوانے کے لیے, یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے. ان کی میرے سے آج سن لیں, یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ یہ ہے, یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائسس سے. یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے. اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے, اور آگے مزید جو پریڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا, پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا, ایکسپورٹس بڑھ گئی, یہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں. اب یہ پھر کوشش کریں گے, کچھ مجھے پورا شک ہے یہ ابھی بجٹ میں بھی کوشش کریں گے, لیکن یہ کسی صورت جیتے گے نہیں, کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے, یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں, وہ ہوگا نہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد پھر واپس آ
انقلاب ہو پیدا. عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. بلوچستان کے دور افتادہ پہاڑوں اور وادیوں میں سچو خان کے سروز سے جو سر پھوٹتے ہیں، ان میں پاک وطن سے چاہت اور محبت کی لگن بھی ہے، اور قدرت سے ملنے والی نعمتوں کا شکر بھی. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900. پروگرام کے اگلے کالر پہ جانے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر کچھ سوالات آ رہے ہیں. ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، اور اپنی قوم کے لیے کہ ہمیں اس وقت دنیا کو اناج بیچنا چاہیے تھا. ہمارے اللہ نے جو زمین دی ہے ہمیں اور جتنا بھی پانی دیا ہے اس کو بھی ہم صحیح استعمال کر لیں. اور سورج ہے، 3 چیزیں چاہیے نا. زمین زیادہ پانی دیں گے اور علاقہ لے آئیں گے کاشت کے نیچے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی ایگریکلچر کے اوپر، اور ہم نے کسانوں کے اوپر کوئی ان کی مدد نہیں کی. دنیا آگے نکل گئی. دنیا اسی طرح کی زمین اگر ان کو ملے اور سورج اور پانی ملے تو وہ 2 یا 3 گنا زیادہ پیداوار ہے. ان کی جو لائف سٹاک ہے، ان کی جو گائیں ہیں، وہ ہمارے سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ دنیا کے اندر سب ہمیں پتہ ہے، یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ ہوتی ہیں. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے آپ بیج صحیح دیں لوگوں کو، تو وہ سارا وقت ایک ریسرچ ہونی چاہیے. ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی وہ بھی نیچے چلی گئی. تو یہ سارا کچھ اب ریوائیو کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ ہم نے کسانوں کا جو پہلے جو گنے کے اوپر ان کو پیسے ملتے تھے، ہم نے قانون بنایا کہ ان کو فوری طور پہ پیسے دیے جائیں. اور دوسری چیز، ان کو پورا پیسہ ملے، کیونکہ وہ جو کسانوں کو پیسہ ملتا تھا، جو شوگر ملز پیسہ دیتی تھی، سب سے طاقتور لوگ شوگر ملز ان کے پاس تھی. تو ان کے کوئی نہ ان کو حکومت کچھ کہتی تھی، نہ ان کو وہ کیم کمشنر، سب ڈرتے تھے. بلکہ کئیوں کو تو پے رولز پہ تھے، ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے. تو ان کو کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے وہ کارٹیلز بنایا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن کے اندر، یعنی کہ اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتی تھی. ان کو تو یہ
قیمتیں اوپر خود ہی فیصلہ کرتے تھے قیمت کتنی ہے, تو لوگوں کے اوپر قیمتیں بھی اوپر, پھر سٹا کھیلا جاتا تھا. یعنی چینی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے, وہ چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے پہلی دفعہ اس کے اوپر ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو کسانوں کو پیسہ ملا, پہلی دفعہ کسانوں کو پورا پیسہ بھی ملا اور ٹائم پہ پیسہ ملا. جب کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا. جب زمین پہ لگایا تو آپ کے سامنے میں صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں اس باری پاکستان کی. یعنی یہ کوئی بھی یہ امید نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان جتنی جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے, وہ گندم کی 8.1 بڑھی, چاول مونگی یعنی 13.6%, شوگر کین چینی 22% اور چھلی 7.4%. یہ جو بڑی ہیں اس سے کیا ہوا کہ اس سے مزید اور کسانوں کو پیسہ آیا, کیونکہ ان کی بھی کبھی قیمتیں ان کو نہیں ملی جو پہلی دفعہ ملی ہے. لیکن یہ ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ جو آگے اب ہم پالیسیز لے کے آ رہے ہیں, اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے مزید ان کی کیسے مدد کرنی ہے, ٹیکنالوجیز نہیں لے کے آنی ہے, بیج ڈیولپ کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ابھی میں مہنگائی کے اوپر علیحدہ بات کروں گا, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان مثلا سبزیاں اگاتا ہے, جو اپنی پیداوار بھی اگاتا ہے, اس میں جو اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور جب وہ پیسہ پہنچتا ہے دکانوں میں, شہروں میں, اس میں اتنا زیادہ فرق ہے. یعنی جو محنت کر رہا ہے اس کو بالکل کم پیسہ مل رہا ہے, بیچ میں جو مڈل مین یا آرتی کہہ دیں وہ 3-4 گنا زیادہ وہ پیسہ کما رہا ہے اور مہنگی چیزیں مل رہی ہیں شہروں کے اندر. تو اب ہم کرنے کیا لگے, اور یہ چائنیز نے, یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا جا کے, ہم کرنے کیا لگے کہ ہم ڈائریکٹلی کسان اور اس کو سیدھا پہنچا رہے ہیں ریٹیل پہ, جو چائنا میں ہوتا ہے, اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک ورچوئل مارکیٹس بنا رہے ہیں, اور ایک وہ, اور ایک پھر سٹوریج. جب کسان کو اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سستی بیچتا ہے کیونکہ وہ خراب ہونی ہوتی ہیں, اس کے لیے سٹوریج چاہیے. ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 900 نئی سٹوریج فیسلٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں, تاکہ کسانوں اپنی ان کو چیز بھی رکھ سکے اور ٹائم پہ بیچے تاکہ ان کو قیمت ملے. اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی محنت کر رہے ہیں, جو چائنیز نے کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو کہ ان کی فصلیں, فروٹ, پھل اور یہ جو سبزی یہ ضائع نہ ہو. اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سٹوریج بھی ہو, ٹرانسپورٹیشن بھی ہو. ہمارا کئی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 30% ہمارا پھل ضائع ہو جاتا ہے, 30% سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس کے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ فوڈ پروسیسنگ, یعنی ہم وہ اب چھوٹے چھوٹے فوڈ پروسیسنگ لگانے لگے ہیں. اس کے لیے ہم قرضے بھی دیں گے بڑے بڑے سستے, تاکہ یہ میکسیمم بینیفٹ کسان کو ملے. جتنا کسان کو فائدہ ہوگا اتنا زیادہ وہ پیسہ اپنی زمین پہ لگائے, اتنی زیادہ پیداوار بڑھے گی. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں تبسم فیصل بات کر رہی ہوں, لاہور. جی آپ کا کیا سوال ہے پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی فرسٹ آف آل میں آپ کی گڈ ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس مشکل وقت میں آپ جیسا لیڈر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. باقی میرا کوشچن جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. آپ کی حکومت جو ہیلتھ سسٹم میں ریفارمس لے کر آ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں, لیکن اس میں جو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہے؟ کیونکہ ہاسپٹلس میں جب عوام یہ لے کر جاتے ہیں تو اس کو وہ رسپانس نہیں دیا جاتا. پہلے میں کیونکہ ابھی پنجاب میں عادت نہیں پڑی, کیونکہ یہ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے, تو وہاں اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیلتھ کارڈ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ پختونخوا کا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو صرف فیسلٹی کا فائدہ اٹھایا ہیلتھ کارڈ کا پختونخوا کے اندر, وہ 10 ارب روپیہ ہے. یعنی 10 ارب روپے کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ پہ وہ یوٹیلائز کر سکے, کیونکہ وہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. یہ کسی کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہیلتھ کارڈ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. مطلب یہ کہ آپ کے پاس پختونخوا میں 10 لاکھ روپیہ
ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کو ہے. وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پنجاب نے ابھی تک 2 ڈویژنز میں کر دیا ہے, ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں انہوں نے سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے, اور وہ سال کے اینڈ تک سارے پنجاب کے ضلعوں کے اندر یہ ہیلتھ کارڈ پہنچ جائے گا اس سال کے اینڈ تک. اور اس سے انہوں نے 7,30,000 روپیہ ہر ہیلتھ کارڈ پہ رکھا ہے, لیکن اگر مزید اور ضرورت پڑے ہاسپٹل میں تو 3 لاکھ تک اور وہ دیں گے پنجاب گورنمنٹ. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہ دیکھیں میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں غریب آدمی کو اگر گھر میں بیماری ہو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اگر ہاسپٹل جاؤں گا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا. اور اس سے بڑے یعنی وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ پھر علاج نہیں کرواتے, یا وہ ڈرتے ہیں کہ جی بچے یعنی غریب خاندان رہ رہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بچوں سے پیسہ, بوڑھے جو ہوتے ہیں, یعنی یہ بڑا ایک مجھے پتہ ہے اس سے بڑا عذاب ہے نہیں کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو. شوکت خانم بنایا اس لیے تھا کہ غریب آدمی کو جب کینسر تھی مجھے خیال یہ آیا کہ ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے تو وہ بیچارے غریب خاندان میں جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ کینسر کا ہے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو دیکھیں یہ صرف یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ سسٹم ہے. اور وہ کیسے؟ گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم سارے ملک میں ہاسپٹلز کا جال, گورنمنٹ ہاسپٹلز کا جال بچھا سکیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ہاسپٹلز بھی ہیں وہ بھی آپ جب بڑے شہروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے. ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی لگی ہوتی ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. اور بی ایچ یوز جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ زیادہ تر خالی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے شہروں سے اس لیے نہیں جاتے کہ بچوں کے اسکول ہوتے ہیں یا جو بھی پرابلمس. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دیہات میں ہاسپٹل لگائیں گے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ کدھر سے بنائیں گے. تو کوئی خیرات میں تو نہیں ہاسپٹل بنائے گا نا, ایسے بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ تر تو لوگ اس لیے بنائیں گے کہ ان کو بھی کوئی اس پہ سے منافع ہو. تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ وہ سارے غریب لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا. کوئی بھی کسی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ دے کے, ہیلتھ انشورنس دے کے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس بجٹ کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں, جتنی بھی ہیلتھ اکوپمنٹ ہے یعنی ہاسپٹلس کے لیے جو بھی اکوپمنٹ آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری ہوگی. کسی قسم کا ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں چارج کریں گے. اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں اور جو یہ ایویکیو ٹرسٹ کی زمینیں ہیں جن کے اوپر قبضے ہوتے رہتے ہیں, ریلوے کی بھی کئی زمینیں, ان کے اوپر ہم ہاسپٹلس کو بڑے سستے داموں پہ ان کو زمین دیں گے تاکہ ہاسپٹل وہ اصل میں اتنی زمینوں کی مہنگی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں اور اس کے اوپر پھر اتنا خرچ بھی کریں اور پھر کیسے نفع بھی کیسے بنے گا. لہٰذا ان کو سستی زمینیں دیں گے. سستی زمینیں, ڈیوٹی فری اکوپمنٹ اور ہیلتھ کارڈ, یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہاسپٹلس کا, پرائیویٹ ہاسپٹل کا جال پھیل جائے گا اور وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہوگا. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آگاہ کیا. ایک اور بات ہے کہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کہاں, تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. وہ جب آپ ہاسپٹل لے کے جائیں گے تو اسی سے آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی. پروگرام کے پختونخوا میں ابھی پنجاب میں ہے کیونکہ جب تک سارے پنجاب میں نہیں پہنچتا تو ابھی صرف 2 ڈویژن ہوئے ہیں, لیکن پختونخوا کے اندر جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. جی پروگرام کے اگلے کالر. السلام علیکم, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شہزاد بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے. جی میرا وزیر صاحب سے سوال ہے کہ جو معاشی اشاریے اور محصولات میں بہتری آئی ہے اور ایف بی آر کی وجہ سے ریکارڈ وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, تو آپ نے اپنے وزیر صاحب نے اپنی ٹیم کو مبارکباد بھی دی ہے, لیکن جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں
اور سیاسی جو اپوزیشن والے ہیں یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مان نہیں رہے اس بات کو. کیا ہمیں یہ اصولات جو ہیں یہ عارضی تو نہیں ہے یا ہمیں پھر سے IMF کے پاس جانا پڑے گا؟ کیا مانتے نہیں ہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ دو فرق چیزیں ہیں. ماننا چاہتے نہیں ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پہلے تو FBR کا میں کہہ دوں, یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے, ریکارڈ کلیکشن ہے. کبھی ہمارے ملک میں 4,000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا. اور یاد رکھیں کرونا کا کافی نقصان ہوا ہے. ہمیں کیا, ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے, اور میں اپنی NCOC ٹیم جو ہماری, جس نے بڑا ڈیٹا بیسڈ انالیسز کیا اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کا ہمیں گائیڈ کیا سارے ملک میں, ہر چیز دیکھ کے جو ہم نے وہ سائنٹیفکلی ہم نے جو فیصلے کیے, اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سب سے بہترین طریقے سے نکلا کرونا میں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا. لاک ڈاؤن سے جو غربت بڑھتی ہے, جو ہندوستان میں آج حال ہے اور دنیا میں بھی, ہم نے کافی طور اپنے لوگوں کو اس سے ان کی حفاظت کی, ان کو بچایا اس سے. اب اس کے باوجود اگر ہماری آج ٹیکس کلیکشن, اور میں ایگزیکٹ فگر ابھی آ رہا ہے اور 1-2 دن اور بھی ہیں, وہ مجھے FBR کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بھی بڑھ رہے ہیں تیزی سے, لیکن 4,143 ارب روپے کا اب تک ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. یہ ریکارڈ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جس وقت ہمارا ایک آٹومیشن پہ جا رہی ہے, وہ اس کے اوپر بڑی دیر سے 2.5 سال سے لگے ہوئے تھے کہ یعنی کمپیوٹرائز کریں ساری ٹیکس کلیکشن, یعنی ٹیکس کلیکٹر کا اور عوام کا کانٹیکٹ نہ ہو, صرف ایک آٹومیشن کے ذریعے ہو, جو کہ ایڈوانس دنیا میں ہو چکا ہے. بدقسمتی سے اب تک بڑی کوششیں ہوئی ہیں لیکن آٹومیشن ہونے ہی نہیں دی. میں یہ ہونے نہیں دی کیونکہ اب لوگ ڈرتے ہیں. جنہوں نے ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ چاہتے نہیں ہیں یہ ہو. مثلا یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی آٹومیشن کی, وہ اندر سے لوگ اس کو کوئی کیس کر کے سٹے آرڈر لے لیتے تھے. تو اب مجھے یہ شورٹی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جولائی اگست کے اندر آٹومیشن پہ چلے جائے گا. اگر آٹومیشن ہوگی اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آ گیا, یعنی ہمارا یہ جو بڑا آف بکس ایسا بکتا ہے, یعنی بلیک میں جو پورا شو نہیں کرتے کہ مثلا اگر 100 یونٹس پروڈیوس کیے ہیں تو وہ صرف دکھاتے ہیں 60 ہوئے یا 40 ہوئے یا کئی کم بھی, کئی تو بالکل ہی نہیں بتاتے, اور باقی وہ سارا بلیک میں یعنی ٹیکس اس کے اوپر دیتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارا نیا آٹومیشن سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوگا, اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا. اور میرا یہ مان ہے کہ اس سے ہماری ٹیکس کلیکشن اور بہت اوپر چلی جائے گی. جیسے ہی ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے گی, آپ دیکھیں گے یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ کم ہوتا جائے گا اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر. جی یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں, ہیڈ لائنز کا ٹائم ہے, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کالز کر رہے ہیں, نمبر آپ کس کی, ملتے ہیں بریک کے بعد.
इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें वर्षे में मिली माशी अबतरी का सामना करना पड़ा। कभी किसी हुकूमत ने इतने मसाइल का सामना नहीं किया जो हमें दरपेश हुए। 4.5% ग्रोथ रेट का कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठी होने वाली PDM की कोशिशें नाकाम होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन पर आवाम के सवालात के बराह रास्त जवाब। रावलपिंडी रिंग रोड में फ्रॉड और अलाइनमेंट के मसाइल की तहकीकात जारी हैं। अलॉटमेंट के हवाले से तहकीकात की जाएंगी और मंसूबे को जल्द मुकम्मल करेंगे। हमने एक बोर्ड बनाया है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की कानूनी हैसियत के बारे में फैसला करेगा। तफसीलात वेबसाइट पर डाली जाएंगी। वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा माशी बेहतरी का आकाश है। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। मुल्की पैदावारी सलाहियत में इजाफा माशी इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। किसान दोस्त पॉलिसियों के बाइस ज़राअत का शुबा तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब। मुल्की तारीख में पहली बार 4,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 1,000 अरब रुपए पाकिस्तान भेजे। ज़री मईशत में 1,100 अरब रुपया मुंतकल हुआ। सवाल यह है कि जब मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है, तब अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस अब जान चुके हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे बराह रास्त टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। आप उनसे अगर बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो आप फ़ोन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस पे आप बात कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ सर। जी मेरा मसला है, मैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड डिग्री कॉलेज बड़ा खवातीन लियाकताबाद में सर, मुझे फारिग कर दिया गया। 4 साल सर्विस हुई है मेरे साथ। उसके अलावा मुझे फारिग कर दिया बगैर पे के। बराए मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर साहब से इतनी गुजारिश है कि हमें दोबारा रेगुलाइज किया जाए, परमानेंट ड्यूटी पे बहाल किया जाए और हमें पे भी अपनी अदा की जाए सर। समझ नहीं आई मुझे। जी, इसी दौरान अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद वसीम अहमद है, कराची लिए है तो दरख्त लगाइए, और अगर आपका मंसूबा 100 साल या हमेशा के लिए तो इंसान उठाइए। 1980s में प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर ने रिसर्च पेश की कि इंसानों की जहानत के एतबार से 8 इस्लाम या पर्सनैलिटी ट्रेट होती हैं। वो वर्बल होते हैं, लिंग्विस्टिक या लॉजिकल होते हैं, काइनेटिक होते हैं या म्यूजिकल हो सकते हैं, और उंगलियों के निशानात से उसकी शख्सियत या पर्सनैलिटी ट्रेट का पता चल सकता है।
یہ ڈرمیٹوگلائفک ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کہلاتا ہے اور آج کل کئی ملکوں میں بچوں کے اسکول میں داخلے کے وقت بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق کلاسیفیکیشن کر لی جاتی ہے. آپ کے ڈیجیٹلائزیشن کے ویژن اور دلچسپی کو دیکھ کر یہ ہمت پیدا ہوئی ہے کہ تجویز پیش کی جائے کہ اگر ہمارے یہاں بھی بچوں کو اسکول میں داخلے کے وقت ڈیجیٹائز بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق گروپنگ کر لی جائے تو نہ صرف بچے تعلیم میں چوکڑیاں بھرتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ ان کا ایمبیشن ہوگا, اس کے ایمبیشن کے مطابق ہم ان کو پڑھا رہے ہوں گے, بلکہ ان کے تعلیمی اخراجات وقت اور کوششوں میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی. اور نتیجتاً حکومت کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس سسٹم کے ذریعے سے اگلے چند سالوں میں ملک کو کتنے انجینئر, کتنے کھلاڑی, کتنے فوجی, کاروباری یا فنکار تیار ملیں گے. جی بہت بہت شکریہ, آپ کی تجویز نوٹ کر لی ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام فرادیبہ ہے اور میرا تعلق کے پی کے سے ہے, محلہ شاولی کتار کی سخوانی بازار. سر جی ہماری گلی کا برا حال ہے, ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے, مرمت کوئی نہیں ہو رہی, سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. آج تک کوئی ایم این اے نہیں آیا, ایم پی اے نہیں آیا کہ آ کے کوئی زحمت گوارا کرے. اور بزرگ حضرات بھی گر رہے ہیں, بچے بھی گر رہے ہیں, اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری گلی کی مرمت ہو جائے. اوکے جی, آپ سے بھی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر آفس سے وہ رابطہ کرے گی. اور اعجاز صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے جن کا کوئی نوکری سے فارغ کیے جانے کا کوئی ایشو تھا, اس حوالے سے بھی اعجاز صاحب آپ سے جو پرائم منسٹر آفس کی ٹیم ہے وہ رابطہ کریں گے. ایک اور کوشچن ہے جی, سوشل میڈیا پہ آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تھک کے ہیں یہ سن کے کہ پولیس کے اندر بہتری آئے گی. جس طرح خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز ہوئیں, ابھی تک ہمیں پنجاب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے, وہاں پر بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک پولیس ریفارمز پنجاب کے اندر آئیں گی؟ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں, ایک ادارے کو بنانا ٹائم لگتا ہے. آپ ایک ادارے کو, ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا بڑی جلدی ہو جاتا ہے. ایک ادارہ جو خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے. آپ کو صرف میں پنجاب پولیس کی ایک چیز آپ کو, مرحوم آئی جی تھے عباس خان, انہوں نے 1993 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ درج کروائی تھی, اور وہ رپورٹ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو آپ نے آج میرے سے سوال پوچھا ہے, یہ 1993 میں انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کا کیوں اتنے برے حالات ہیں, کیوں یہاں لوگوں کو لوگ فیل نہیں کرتے, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس پہ. تو وہ رپورٹ, وہ کافی بڑی انہوں نے رپورٹ دی تھی. اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک پڑھ کے, میرے خیال میں پیج 18 پہ ایک وہ پیراگراف تھا. انہوں نے کہا, اور یہ نواز شریف کے دوران میں 85 سے لے کے 93 تک پنجاب میں پہلے چیف منسٹر تھے پھر پرائم منسٹر, تو انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگوں کو پنجاب پولیس میں انڈکٹ کیا میرٹ کو ہٹا کے, اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے پیسے لے کے انڈکٹ کیا گیا. اور پھر جو سب سے خوفناک بات تھی, ان میں سے کئی ہارڈنڈ کرمنلز تھے, مجرم تھے جن کو پولیس میں انڈکٹ کیا. یہ 1993 کی رپورٹ ہے. دیکھیں, جب پولیس کو آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو پولیس, کیا خیال ہے کہ وہ پولیس ٹھیک چلی جائے گی؟ جب آپ مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کریں گے. آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پولیس جو پنجاب میں ہے, اس سے کتنے انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, یعنی کہ جو لوگ مروائے ہیں پولیس مقابلے کے نام پہ, ذرا پتہ چلوائیں کہ ان کے دور میں کتنے لوگ مروائے گئے تھے. تو جب آپ پولیس سے غلط کام کروائیں گے پھر پولیس اپنے بھی غلط کام کرے گی. یہ جو قبضہ گروپ ہیں, یہ قبضہ گروپ کیسے بنے ہیں؟ کون کرواتا تھا قبضے؟ کون ان کی پشت پہ تھا؟ ابھی جو پنجاب حکومت نے قبضے چھڑائے ہیں, اس میں نون لیگ کے ایم این ایز, ان کے وزیر سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور کس کا کام تھا چھڑانا؟ جو پولیس وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو جب آپ کی پولیس
طاقتور کے لیے ایک قانون اور ان کو وی آئی پیز کی اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے دوسرا قانون, تو پولیس نہیں صحیح کام کر سکتی. اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. پختونخوا کے اندر کیونکہ صوبہ چھوٹا تھا اور وہاں صرف جو پچھلی حکومت تھی وہ 5 سال بیٹھی تھی, یہاں 30 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک پولیس کے اندر پولیٹیسائز کیا ہوا ہے, تو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہوگا. یہی پنجاب کی پولیس کی اسی طرح لوگ تعریفیں کریں گے جو ایک وقت پہ پختونخوا کی پولیس کی کر رہے تھے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. جی میں فریدہ بات کر رہی ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جی, میں ایک میں ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے 91 میں ایک پلاٹ خریدا تھا G11-2 میں, اور میں جب باہر چلی گئی تو اس پہ قبضہ ہو گیا. جب میں واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ CDA اور فیڈرل ہاؤس فاؤنڈیشن تھی کوئی, انہوں نے مل کے کسی اور کو بیچ دیا. جب میں ان اداروں کے پاس گئی تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے مجھے ٹال دیا, اور اسی طرح سے دوسرے اداروں میں بھی گئی, وفاقی محتسب میں بھی گئی, انہوں نے بھی مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیا. تو میں چاہ رہی ہوں جناب اگر مجھے یہ میرا گھر واپس مل جائے. بیوہ عورت ہوں اور گھٹنوں میں اتنی تکلیف تھی پچھلے سال کے بیساکھیوں پہ آ گئی. میں آپ کو سوری, یہ تو میں اس کا چیک کر لوں گا, لیکن جو بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک سٹیزن پورٹل ہے, اس کی بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ اس کی فون نمبر بھی دے دیں اور اس کا نیچے جو ای میل نمبر ہے وہ بھی دے دیں. میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں, آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں, اور انشاءاللہ ہم ایک ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے, اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے. جی آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پر یہ معلومات آ رہی ہے. اور اگر آپ کو اس میں معاورت چاہیے ہو تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے, ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور سوری میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ اگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونخوا کے شہروں میں تو کم از کم, اور یا اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں, اس کو سارے لینڈ ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا, کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے, وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو, وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ, اور پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے, عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ اس لیے قبضہ گروپ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں. پتہ ہے کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا. ایک تو قانون کے اندر بھی ہم ایک سول پروسیجر کوڈ ہے, عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے, اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ ہے, پختونخوا میں بھی, پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیں تاکہ جلدی کیس ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کہ کس کا پلاٹ کس کے نام پہ ہے. تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلاٹ دو دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں, لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا وہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ, یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میجر ٹیپو کیانی بات کر رہا ہوں, ضلع جہلم, تحصیل سہاوا, یونین کونسل لیڈی سے. یہ یونین کونسل لیڈی وہ یونین کونسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا تحفہ دیا, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ایک لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب, ان کی ایک چیئر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ویکسین لگوائی جب ڈوز, پہلی ہارون آباد میں, دوسری جہلم میں, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, پھر پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا, اور وزیر اعظم صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلیں. آج میں وہ اپنا ایشو یونین کونسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایریا پہاڑی ایریا ہے, اس میں پہاڑوں کے سلسلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایشو ہے, سگنلز نہیں آتے. پوری یونین کونسل میں سگنلز کا ایشو ہے. ہمارے
زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹس میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کس اینڈ کن اپنی فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. وہ گھر والوں کو باہر جانا پڑتا ہے کسی اونچی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں. وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ادھر بوسٹر لگائیں جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا دیرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اوکے اب میں صرف ایک چیز یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی، القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے. میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے، ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے، میریٹوکریسی لے کے آتی ہے، اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں. اور جب کوئی بھی قوم آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ، جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں، میرٹ پہ ہوتے ہیں، وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں، ایک قانون کی بالادستی، ایک انسانیت کا نظام، ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے، انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں، میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے، اسکینڈینیویا چلے جائیں، یہ ابھی امریکہ میں بھی ابھی ریسنٹ کی بات نہیں، پہلے دیکھ لیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں. جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے. چھوٹی چھوٹی یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا وہ اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے، وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے، جس طرح نظام الدین اولیاء تھے دلی میں، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی سندھ کے اندر، بابا بلے شاہ، بابا فرید، یہ وہ لوگ تھے جو ایک عظیم انسان تھے، سچے لوگ تھے، انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ ان کو کمپیئر کر لیں اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں. آپ اپنے ہمارے یہ جو دو پچھلے جو دو فیملیز نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے، اور برطانیہ کے پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے. تو جب لیڈرشپ ملک میں اس کی جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے، وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے. ایک قوم کبھی بھی، میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس چیز کے اوپر، کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی، نہیں تو جرمنی اور جاپان آج مٹ گئے ہوتے. ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. اور کبھی بھی معاشی بحران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں، جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے، پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں، جب وہ جی وہ زرداری سب پہ بھاری، کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا 100 ارب روپے کے کیسز، اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ، دونوں لیڈرز کے اوپر. ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں BBC کے اوپر. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ کرتے کیا، وہ ساروں کو ہی کہتے ہیں کہ جی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی کرپٹ. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں، اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میری کوشش یہ ہے
کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کیریکٹر تھا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈر بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے ارد گرد تھے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے. اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا, وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے, کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا. انہوں نے, وہی لوگ تھے, پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی, وہی دنیا کی امامت کرنا شروع. یہ تاریخ کا حصہ ہے, لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. انشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم 8, 8 اور 9 کلاسز کے اندر اب باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کیریکٹر کا, ان کی تاریخ کا, یہ کیسے, یہ ایولیوشن کیسے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا, لیکن ہم رول ماڈلز کا کیریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیریکٹر تھا ان کا, اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جب ہم سمجھ جائیں گے, ہمارے لوگ سمجھ جائیں گے, تو تب ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے, اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا احساس ہے اوورسیز پاکستانی, ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے اثاثے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا, بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو باہر ہی کر دو جی, جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا. تو ہم کبھی بھی ان کو بھی کھینچیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشن کا کیریکٹر بنے گا. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے, قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریحان طاہر بات کر رہا ہوں جو رحیم خان سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں ریحان طاہر بات کر رہا ہوں رحیم خان سے, جنوبی پنجاب جو آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ. سر میں ایک سوشل ورکر ہوں, اور کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کلین گرین پاکستان پہ آپ کو دعائیں ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اور مشورے ہوں گے انشاءاللہ جو آپ کی ٹیم کو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے اسٹیک ہولڈر. سر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا, نہ جلسوں کا, نہ جلوسوں کا. ایک غریب کی زندگی کو بینگ اے سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں, قریب سے دیکھتے ہیں. یہ خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا کوئی رول بنائے, کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک پالیسی بنے. کہ پی ڈی ایم میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک غریب آدمی بہت پریشان ہے, اور ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں خدمت کے سفر میں, لیکن اس پہ ایک پالیسی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے. جی دیکھیں میں نے کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا بھی. آپ ذرا ایک ملیشیا کو مہاتما محمد نے اٹھا دیا, لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ اٹھاتے گئے. ان کی جو 15-20 سال کی سٹرگل تھی, انہوں نے کیسے ملیشیا کو ایک لو انکم سے مڈل انکم ملک میں لے گئے. پھر ساؤتھ کوریا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا جنرل پارکس تھا, اس نے اٹھا کے کوریا کو کدھر سے کدھر لے گئے. ان کی سب, چائنا کا آپ سٹڈی کر لیں. دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے. ہمارا مسئلہ شروع ہوا ایک تو جب ملٹری گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بدقسمتی سے ان کو اداروں کو کمزور کر کے گورنمنٹ پہ آنا پڑتا ہے. عدلیہ کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے, باقی اداروں پہ کنٹرول اپنے نیچے لانا پڑتا ہے. تو وہ جس طرح حکومت کرتی ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو جب جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہم ڈیموکریٹس بھی ہیں, پھر ایک مصنوعی ڈیموکریسی بھی آتی ہے, وہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. لیکن جو ہمارے یہ جو 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے. اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا, اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں, اس پیسے کو بچانا کیسے. پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے, اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارا بلیک میل, یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھیں. کیونکہ یہ جو فگرز ہیں, میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی, جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا, ہم نے یہ کہیں جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی.
تب تو کوئی نہیں, کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ. تو یہ وہ بالکل, میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ لوگوں سے بول کے اپنی تعریف کروائیں. میں اب یہ حماد کو کہوں گا آپ کو بتائیں, لیکن اس سے پہلے مسئلہ اب یہ آ گیا ان کا کہ یہ اب گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا ہے. انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ یہ آج گیا تو کل گیا, تو حکومت 6 مہینے میں گئی, 5 مہینے میں گئی, دسمبر میں گئی. جب حکومت نہیں گئی اور انہوں نے کہا جی یہ نااہل ہے, معیشت تباہ کر دی. اب ان کے مقابلے میں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے, اور اللہ کا شکر ہے آج جدھر ہم کھڑے ہیں, میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہمیں قرضہ دے کے گئے تھے, جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے, یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا. یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں. یہ 2016 سے پاکستان کا قرضہ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ہمارا قرضہ ہے, یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو اصل وزن پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, یہ شروع ہوا ہے 2016 سے. یہ قرضہ جانا شروع ہوا ہے. یہ جب ہم آئے 2018-19 میں, یہ کیونکہ قرضہ لینا پڑتا تھا قسطیں دے رہے, آج یہ یہاں پہنچ گیا. یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم قرضہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد. یہ ذرا دیکھ لیں. اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے, وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں, اور ہمیں اب قرضے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ, اب پھر سے اکٹھے ہو جاؤ, کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو. لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%, یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے. تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے, یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی, اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا, جیسے لائف سٹاک, ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے, ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے, اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے, حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی. فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں, آٹو موبائلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل, اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے, مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں. اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے, تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا, اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا. جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں گے. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا, یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا, اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس میں گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں
ग्रोथ तो तब भी होती है, आप जेल बनाने शुरू हो जाएं सारे मुल्क में तो ग्रोथ ऊपर चली जाएगी। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ होती है, आप इंपोर्ट करते रहें चीज़ें, 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट करके ग्रोथ ऊपर कर दें, वो तो मुल्क क्राइसिस में चला जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारे में चला जाएगा, रुपया गिरना शुरू हो जाएगा। लिहाजा ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ यही नहीं कि ये इंशाल्लाह 4% से ऊपर जाएगी, 4.5% हमारा अंदाज़ा जाएगी, लेकिन ये वो ग्रोथ है जो मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएगी, यानी ये आगे जाके क्राइसिस पे नहीं ले जाएगा। ये वो ग्रोथ है, इसकी क्वालिटी ऐसी है कि इंशाल्लाह मुल्क आप देखेंगे कि आप सही रास्ते पे जा रहा है और आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे। जी हमाद, मैं यहाँ पे एक और से बात पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि जब आप 2.5 साल पहले आए थे तो आपने एक तारीखी फ़ैसला किया था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जहाँ पे ये अकाउंट्स कंपाइल होते हैं, आपके हुक्म के मुताबिक उनको वजारत ख़जाना से निकाल के उनको दूसरी वजारत प्लानिंग में डाल दिया गया था ताकि वजारत ख़जाना किसी तरीके से इस पर असरअंदाज ना हो सके। जिस तरह आपने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स की इब्तदा की थी, इसी तरह आपने पाकिस्तान में बुनियाद रखी इंडिपेंडेंट स्टेटिस्टिक्स की। जी, इस वक्त हम एक वक्फे पे जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आते हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, साथ रहिए। याद रखी इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स की। जी, इस वक्त हम एक वक्फे पे जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आते हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, साथ रहिए। कश्मीर के ज़ाफ़रान ज़ारों से उठने वाले संतूर के सुर जब महकते हैं तो वतन किसी जन्नत से कम नहीं लगता। अली रज़ा के संतूर से जो धुन निकलती है उसमें कश्मीर की आज़ादी की उमंग भी है और पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर।
दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर व तरक्की में हिस्सा न ले। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके सवालात का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सादिया सहार बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी जी जी, मैं पीएम साहिब से बात करना चाहती हूँ। जी सुन रहा हूँ। जी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा बच्चा 5 साल का है जिसे थैलीसीमिया है। मैं इसके इलाज के लिए 7 प्रोग्राम पर भी अप्लाई कर चुकी हूँ, मगर उसका रिप्लाई न जाने कब आएगा। मेरे बच्चे को इलाज के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं अपना गोल्ड सेल कर चुकी हूँ, 2 दफ़ा कराची जा चुकी हूँ, मगर इतना एक्सपेंसिव इलाज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे। इन्होंने भी बताया कि हालात ऐसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर से। ये सवाल सोशल मीडिया पर एक नहीं कई दफ़ा आया है कि ये बताएं कि महंगाई जो है इस पे कैसे काबू पाएंगे। महंगाई जो है उससे हमारे बहुत बुरे हालात हैं और हमें आप में उम्मीद तो नज़र आती है, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। मैं अपनी कौम के सामने पहले भी इसके बार बार जवाब दे चुका हूँ। देखिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, यानी ये एक आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीज़ें जब ये महंगी होती हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उन लोगों के ऊपर जो कि तनख्वाहदार हैं, जो कि मज़दूर हैं। और ये एक कौम जो अपने इन लोगों का ध्यान ना रख सके वो सिविलाइज कौम नहीं होती। मैं कभी भी एक कौम को अगर आपने जायज़ा लेना हो ना कि कौम कितनी सिविलाइज है, महज़ब माशरा क्या है, तो जितनी उसमें ज़्यादा इंसानियत होती है। कभी भी आप एक कौम के अमीर लोग कैसे रहते हैं उस पे कौम के ऊपर ना फैसला करें कि वो कौम किधर खड़ी है, उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है और ख़ास तौर पे ये जो खाने पीने की चीज़ों पे, तो जितनी उसमें ज़्यादा इंसानियत होती है। कभी भी आप एक कौम के अमीर लोग कैसे रहते हैं उस पे कौम के ऊपर ना फैसला करें कि वो कौम किधर खड़ी है, उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है और ख़ास तौर पे ये जो खाने पीने की चीज़ों पे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हम इसका तरीका ही सबसे बड़ा ये है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर है, ज़रूरी इस्लाहत सही करें, किसानों की मदद करें ताकि पैदावार बढ़ जाए। जितनी पैदावार बढ़ती जाएगी उतनी महंगाई आपकी कम, खाने पीने की चीज़ों की कम होती जाएगी। और उसके लिए जो हम अब किसान कार्ड लेके आ रहे हैं, ये बड़ी ख़ास चीज़